آپ بھی سسرال کے دباؤ، طنز یا ایک بری عادت کے شوہر کے رویے سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی دوسروں کو کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور آپ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایسے طریقے بتانے والی ہوں جن سے آپ نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتی ہیں بلکہ اپنی عزت، سکون اور ذہنی طاقت بھی واپس حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی چائے اور ابھی گیس آئی تھی تو میں نے ساتھ ہی دودھ رکھ دیا تھا کہ وہ بھی ابل جائے گا اور میں ناشتہ بھی کر لوں گی۔ ناشتے میں صرف میں نے ایک براؤن بریڈ کا ایک پیس اور ایک چائے کا کپ لیا تھا، کیونکہ دوبارہ میں اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تھوڑا پہلے کر لیا تھا کم 5 kg تک، لیکن وہ رمضان میں نے دوبارہ بڑھا لیا، میں نے کیئر نہیں کی تو اب بڑھ گیا، تو اب میں اس کو دوبارہ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہ آج کل بچوں کو چھٹیاں اسکول سے اور اتنی گھر کی روٹین خراب ہوئی ہے، کیونکہ بچے رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، تو پھر صبح کے ٹائم گیس بھی نہیں ہوتی، انہوں نے ناشتہ بھی گیس آنے پہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر میں بھی سوئی رہتی ہوں کہ جب بچے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھ جاؤں گی۔ صبح اٹھ کے دودھ وغیرہ لے لیتی ہوں، اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر دوبارہ بچوں کے ساتھ میں لیٹ جاتی ہوں۔ زندگی میں شادی کے بعد ہر لڑکی ایک نئی امید کے ساتھ سسرال جاتی ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہی گھر آزمائش بن جاتا ہے۔ سسرال والوں کی باتوں میں چھپی تلخی، بار بار کی تنقید اور شوہر کی بری عادتیں جیسے غصہ، نظر انداز کرنا یا ذمہ داری نہ لینا، یہ سب انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خود کو کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ سمجھداری اور حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر سسرال میں کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ جب آپ ہر بات پر ری ایکٹ نہیں کریں گے تو سامنے والا خود ہی تھک جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چپ رہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں اپنی بات رکھنا بھی سیکھیں۔ اپنی حدود بنانا بہت ضروری ہے، اپنی باؤنڈریز بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہر بات برداشت کرتی رہیں گی تو لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھیں گے۔ نرمی کے ساتھ لیکن واضح انداز میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک قابل قبول ہے اور کیا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو احترام کے ساتھ کہہ دیں کہ آپ کو اس طرح کی بات پسند نہیں ہے۔ شوہر کی بدتمیزی سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے بات چیت۔ اکثر لوگ غصے میں یا جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں، جس سے مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ صحیح وقت کا انتخاب کریں جب شوہر کا موڈ ٹھیک ہو، اور پھر سکون سے اپنی بات رکھیں۔ الزام لگانے کی بجائے اپنی فیلنگز بیان کریں، جیسے مجھے برا لگتا ہے جب اس طرح بات زیادہ اثر کرتی ہے۔ اگر شوہر بہت زیادہ غصے والا ہے تو اس وقت بحث کرنے سے گریز کریں۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں خاموش رہنا اور بعد میں بات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے جھگڑا بڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں۔ اپنی خود اعتمادی کو مضبوط رکھیں۔ مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود کو کم سمجھیں گی تو دنیا بھی آپ کو کم سمجھے گی۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے لیے وقت نکالیں اور وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گی تو کوئی بھی آپ کو آسانی سے متاثر نہیں کر سکے گا۔ اچھا، سسرال کے مسائل میں ایک اور اہم بات ہے کہ ہر بات دل پر نہ لیں۔ کچھ لوگ عادتاً تنقید کرتے ہیں، اور اگر آپ ہر بات کو سنجیدگی سے لیں گی تو خود ہی پریشان ہوگی۔ اس لیے سیکھیں کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی نظر انداز کرنے والی ہے۔ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سسرال میں ہوتا ہے تو ہمارے اور سسرال کے مزاج اور طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ یہی سب سے وجہ لڑائی کی اور گھر میں تناؤ کی وجہ بن جاتا ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی بھی اہم ہے۔ اکثر جو خواتین ہیں وہ صرف اس لیے برداشت کرتی رہتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اسلام اور قانون دونوں نے عورت کو عزت اور تحفظ دے دیا ہے، اس لیے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا غلط نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔
ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ مالی طور پر خود کو تھوڑا مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ جب انسان خود کفیل ہوتا ہے نا تو اس کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور وہ کسی کے دباؤ میں کم آتا ہے۔ چاہے چھوٹا سا کام ہو لیکن اپنی پہچان بنانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے کا حل صبر اور حکمت کے ساتھ نکلتا ہے۔ جلد بازی، غصہ اکثر حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اچھا، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے، یہ بھی ہمارے حقوق میں ہی آتا ہے کہ کیا اسلام واقعی یہ کہتا ہے کہ بہو ہر حال میں سسرال والوں کی ہر بات مانے؟ کیا ایک عورت پر دباؤ ڈالنا، اسے تانے دینا یا اس کی زندگی کو مشکل بنانا درست ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالوں میں الجھی ہوئی ہیں نا تو آج یہ ویڈیو آپ نے ضرور پوری دیکھنی ہے۔ اہم ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے اور حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ معلومات آپ کی سوچ بدل سکتی ہیں۔ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے جسے اسلام نے محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی گئی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کا مقصد کسی پر دباؤ ڈالنا یا اسے تکلیف دینا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے۔ اسلام میں عورت کو بہت عزت دی گئی ہے، اسے صرف ایک بیوی ہی نہیں بلکہ ایک بیٹی، ماں اور ایک باوقار انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس لیے کسی بھی عورت کے ساتھ ظلم کرنا، چاہے وہ بہو ہو یا بیوی ہو، اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ سسرال والوں کے حوالے سے ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں بہو پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ وہ سسرال والوں کی ہر بات مانے، خاص طور پر اگر وہ بات اس کی عزت یا سکون کے خلاف ہو۔ بہو کا اصل رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے تحفظ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے اور اسے کسی بھی ظلم یا دباؤ سے بچائے۔ اگر شوہر خود ہی اپنی بیوی کو نظر انداز کرے یا اسے سسرال کے دباؤ میں چھوڑ دے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسلام میں کسی پر ظلم کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اگر سسرال والے بہو کو بار بار تنگ کریں، اس پر غیر ضروری دباؤ ڈالیں یا اس کی عزت مجروح کریں تو یہ رویہ نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ بھی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں ہر انسان کی اپنی حدود اور حقوق ہیں۔ بہو بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی عزت ہے۔ اگر اس سے ہر وقت کام لیا جائے، اس کی مرضی کے بغیر فیصلے کیے جائیں یا اسے ذہنی دباؤ میں رکھا جائے تو یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان توازن قائم کرے، نہ وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑے اور نہ ہی اپنے والدین کی بے جا باتوں کو نظر انداز کرے۔ ایک سمجھدار شوہر وہی ہوتا ہے جو انصاف کرے اور دونوں طرف حق دے۔ اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں تو سب سے پہلے خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنی عزت کا دفاع کریں، نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنی بات رکھیں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے شوہر سے کھل کر بات کریں۔ یاد رکھیں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر ہر ظلم کیا جائے اور آپ اس کو برداشت کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ سمجھداری کے ساتھ حالات کو سنبھالنا اور اپنے حق کے لیے درست طریقے سے کھڑا ہونا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے نا تو یہ اسلام نہیں بلکہ لوگوں کا اپنا رویہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی آسان بنا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دیں۔